آپ اتنی دور سے آئے، اتنی محبت سے آئے، پھر خالی ہاتھ جائیں تو یہ بھی اچھا نہیں۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ زیادہ ٹائم بھی نہیں ہوگا، 9 بجے انشاءاللہ امید ہے کہ یہ پھر ہم دعا کی طرف آ جائیں گے، اور دعا کے ساتھ ہی کھانے کا جو انتظام کیا ہے اللہ پاک سارے قبول فرمائے اور ہمیں سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی یہ تقریب سعید محترم عامر خان صاحب کے بیٹے حافظ ابراہیم خان صاحب کی حفظ القرآن کی سلسلہ بھی ہے۔ یقیناً یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، مالک کی مہربانی ہے، جسے چاہتا ہے ایسی دولت سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی ہیں باتیں، جسے چاہے اپنے در پہ بلا لے، جسے چاہے اپنا بنا لے۔ علامہ اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا تھا، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ جب تک بندے کی میں ختم نہ ہو وہ بندہ نہیں بنتا۔ دانا جب تک زمین میں نہ جائے تو پھر وہ باغ نہیں بنتا، وہ پھل پودے پھل نہیں لاتا۔ جب دانہ گم ہو جاتا ہے اور ساری تکلیفیں برداشت کر لیتا ہے، اپنی ہستی کو بھی مٹا دیتا ہے، تو وہی دانے سے وہ فصل ہوتی ہے جسے دیکھ کر بندے تعجب بھی کرتے ہیں اور پھر اس کا مول بھی لگاتے ہیں اور اسے اپنے ہاتھوں پہ بھی لیتے ہیں اور اس کے لیے شب و روز کر دیتے ہیں کہ یہ پھل ہمیں نصیب ہو جائے۔ تو ایسا پھل بننے کے لیے بندے کو مٹنا پڑتا ہے۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں اپنی ہستی کو مٹا دو، مطلب یہ ہے کہ تم خدا کے بندے ہو تو پھر خدا کی اطاعت ہی کرتے رہو، اللہ کے محبوب کے غلام ہو تو پھر غلامی میں رہو، اپنی من مانی نہ کرو، اپنی خواہش پہ نہ چلو۔ تم خواہش کے بندے نہیں، تم خالق کائنات کے بندے ہو۔ تمہیں رب نے حیوان نہیں بنایا، تمہیں رب نے انسان بنایا ہے۔ حیوان اپنی مرضی پہ چلتا ہے اور خدا کے بندے اور مومنین خدا کی مرضی پہ چلتے ہیں۔ تو حفظ قرآن کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ حفظ قرآن کر لیا اور اپنی مرضی پہ چلے اور حفظ قرآن کو سمجھانا۔ حفظ قرآن یہ بڑی سعادت ہے، لیکن حفظ قرآن کو سنبھالنا اس سے بڑا مشکل کام ہے۔ اس سے اللہ کے ہاں مرتبہ بڑا ہے، لیکن اس کے لیے ہے جو اسے سنبھالے بھی اور اس کے حلال کو بھی حلال سمجھے اور اس کے حرام کو بھی حرام سمجھے۔ یہ نہ ہو حفظ کرنے کے بعد وہ ماں باپ بھی توجہ نہ کریں اور یہ پھل ضائع ہو جائے، ضائع ہونے کے بعد وہ پھل برباد ہو جائے۔ یہ نہیں جو قرآن حفظ کرنے کے بعد قرآن کو یاد نہیں رکھتا، چلتا پھرتا اللہ کی غضب میں ہوتا ہے۔ اگر اس نے حفظ نہیں کیا تو پھر نہیں، کیونکہ حفظ کرنا فرض و لازم نہیں کہ سارا قرآن حفظ کیا جائے، لیکن جتنا بھی قرآن حفظ کر لیا جاتا ہے پھر ساری زندگی اسے یاد رکھنا ضروری ہے۔ اس کا انعام بھی بڑا ہے اور بھلا دینے پر سزا بھی بڑی سخت ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، لیکن میں مبارکباد دیتا ہوں ان کے والد صاحب کو جنہوں نے بڑی محنت کی، اور صبح لے کے آنا، پھر چھوڑ کے جانا، پھر لے کے آنا، پھر آنا۔ آج کے اس دور میں ہمارے پاس تو اتنا ٹائم نہیں، ہاں اتنا ٹائم ہے کہ بچے کو اسکول کو چھوڑ کے آنا ہے اور اسکول سے لے کے آنا ہے، ٹیوشن پہ چھوڑ کے آنا ہے، پھر لے کے آنا ہے، اور سر سے رابطے کرنے ہیں، ان کی میٹنگوں میں پہنچنا ہے کہ ہمارے بچے کی کنڈیشن کیا ہے۔ وہ بھی بلاتے ہیں کہ آپ آئیں، بچے کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہم دوڑتے جاتے ہیں اور وہاں پہنچتے ہیں، ہاں ہمارے بچے کی پڑھائی کا کیا بنا، یہ کیسے پڑھا ہے، وہ بتاتے ہیں آپ کا بچہ ایسا ہے، یہ کمیاں ہیں، آپ مزید توجہ دیں، اور یہ پیسوں کی بھی ضرورت ہے، ہم پیسے بھی دیتے ہیں، توجہ بھی ہم کرتے ہیں، دن اور رات ہم سکول کی طرف لگے ہوئے ہیں،
لیکن صرف اللہ کی کلام ہے جس کی نہ مجھے فکر ہے نہ ہماری عوام کو فکر ہے کہ سکول کے لیے تو ہم بچوں کو چھوڑنے جاتے ہیں، تو دین کے لیے بھی کوئی بچہ چھوڑنے آتے ہیں جن سے انہوں نے خدا کا بندہ بننا تھا۔ روشنی میرج ہال میں کتنا خوبصورت روشنی کا انتظام کیا ہے کہ جس بندے کے پاس دین کی روشنی نہیں وہ بندہ کیسے بنے گا، وہ بچہ والدین کا فرما بردار کیسے بنے گا، وہ بچہ بااخلاق کیسے بنے گا، وہ ماں کے قدم کیسے چومے گا، باپ کے قسم کیسے چومے گا جسے آپ نے دین پڑھایا ہی نہیں، جسے آپ نے روشنی دی ہی نہیں۔ سکول کے لیے دن اور رات ایک کر رہے ہو اور جس کے لیے رب نے پیدا کیا ہے اس کے لیے چند لمحے بھی نہیں دے رہے۔ آپ سوچیں، یہ میرج ہال ہے، اسی میرج ہال میں پروگرام ہوتے ہیں، بچوں کے ہوتے ہیں کہ نہیں، خوشی کیسے کی جاتی ہے۔ آج یہ بھی بچہ ہے نا، ان کے والد محترم میں بھی ان کے والدین نے بھی انتظام کیا ہے نا، کس خوشی پہ کیا ہے؟ اس خوشی کے بھی کیا ہے جو حقیقی خوشی ہے، جو دائمی خوشی ہے۔ اس خوشی پہ ہمارے لیے آنا بھی مشکل ہوتا ہے، اور دوسری خوشیوں میں جہاں روشنی کوئی نہیں ہوتی، اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے اور رب کا غضب برسنا ہوتا ہے۔ ہم دیکھو کس انداز سے آتے ہیں، نمازیں ہماری چلی جاتی ہیں، جو عورتیں سج بج کے آتی ہیں انہوں نے نماز کہاں سے پڑھنی ہے؟ ابھی بھی ہم غور کریں تو ہم میں سے پتہ نہیں کتنی ہوگی جنہوں نے عشاء بھی پڑھی ہوگی، مغرب بھی پڑھی ہوگی، پھر پتہ نہیں کتنی ہوگی عصر بھی پڑھی ہوگی۔ ہم اتنے انتظام کے ساتھ پروگرام میں آ جاتے ہیں، شادی کے پروگرام میں آ جاتے ہیں، پوچھے کدھر جا رہے ہو؟ ہمیں دعوت آئی ہے، میرے چچا جی نے دعوت دی، میرے فرینڈ نے مجھے دعوت دی، وہ کہتی ہے میری سہیلی نے مجھے دعوت دی۔ ہم پوچھتے ہیں فرینڈ آگے ہیں آپ کے چچا تائی آگے ہیں آگے، یا آپ کے آنر آگے ہیں، یا خدا کا فرمان آگے ہے؟ ایک دعوت آپ کو بندہ دے، آپ نہ دیکھیں ماحول کیسا ہے، رب راضی ہوتا یا نہیں ہوتا، نماز جاتی ہے تو جائیں، اللہ ناراض ہوتا تو ہو، آپ پہنچ جاتے ہیں تو رب کی دعوت میں لبیک کیوں نہیں کرتے؟ رب بھی تو 5 وقت بلاتا ہے نا آپ کو کہ آؤ میں تجھے دوں، تمہیں نوازوں، تمہیں فلاح دوں، تمہیں کامیابی دوں، تمہیں خیرات دوں، تمہیں برکتیں دوں، تمہاری زندگی سنوار دوں۔ ہم مالک ہی نہیں مانتے، ہم اس کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، اور ایسے میرج ہالوں میں بھرے ہوتے۔ دکھ نہیں ہوتا کہ ہم قرآن کو چھوڑ کے کہاں جا رہی ہیں؟ آپ غور کرو قرآن پاک کا میسج کیا ہے۔ آج مجھ سمیت کھڑا کریں، انہیں پوچھیں اللہ پاک کا آرڈر کیا ہے۔ یہ قرآن ہمارے لیے میسج ہے، ہم میں کتنے نے یہ میسج پڑھا ہے، اس میسج کو ہم نے سیکھا ہے۔ آج دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمیں تو صحیح قرآن بھی نہیں پڑھنا تھا۔ آگے قرآن پاک کے میسج کو لینا یہ تو مسلمانوں کا کام ہے، ہمارا کام کیا ہے؟ موبائل میں میسج لینا، کبھی کسی کا میسج، کبھی صبح اٹھتے ہی دیکھنا ہے کس کا میسج آیا ہوا ہے، رات کو سونے کو دیکھنا ہے کس کا میسج آیا ہوا ہے۔ اور خدا کے بندو یہ آئے یا نہ آئے، آمینہ کے لال کب کے خدا کا میسج لے کے آئے ہوئے، آج ہم وہ میسج کیوں نہیں پڑھے؟ ہم اس میسج کی طرف کیوں نہیں آ رہے؟ آج گھر میں کہتے ہیں جی جادو ہو گئے، فلاں ہو گیا، پتہ نہیں تائی نے کر دیا ہے، میری چچی نے کر دیا ہے، وہ کہتی ہے میری پھوپھو نے کر دیا ہے، میری نند نے کر دیا ہے، وہ کہتی ہے میری ساس نے کر دیا ہے، کوئی کہتا ہے فلاں نے جادو کر دیا ہے، کوئی کہتا ہے ایسا ہو گیا۔ پتہ نہیں ہمارے اوپر تو لوگ جو نظر رکھتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں آپ اتنی باتیں کرتے ہو، کبھی چچی کا نام لگاتے ہو، کبھی تائی کا نام لگاتے ہو، میں ان سے پوچھتا ہوں صبح اٹھ کے آپ نے قرآن کتنا پڑھا ہے؟ صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھی ہے؟ گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہے؟ گھر میں نماز پڑھی جا رہی ہے؟ کیا سچ بولا جا رہا ہے؟ کیا جھوٹ سے بچا جا رہا ہے؟ کیا غیبت سے بچا جا رہا ہے؟ کیا چغلی سے بچا جا رہا ہے؟ کیا الزامات سے بچا جا رہا ہے؟ کیا یہ فحش باتوں سے بچا جا رہا ہے؟ کیا گالیوں سے ہم بچ رہے ہیں؟ کیا ہماری نگاہ بچ رہی ہے؟ کون سا جادو ہم پہ ہوا ہے؟ جادو نہیں ہوا، ہم نے خدا کو اپنے کو ناراض کیا ہوا ہے، اس لیے سکون کی دولت اٹھ گئی ہے۔ اس لیے یہ تویز دھاگوں کی طرف نہ جاؤ کہ مجھے تویز کر دو، پتہ نہیں کسی نے کچھ کر دیا ہے، مجھے تویز کر دو، پتہ نہیں مجھے کچھ کر دیا ہے۔ کسی نے کچھ نہیں کیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے، تو جس کے کان میں شیطان پیشاب کرے اس کا دن اچھا گزرے گا، اس کا دل بے قرار ہوگا کہ یہ مطمئن ہوگا۔ تو ہمارے پاس سب سے بڑا تویز کیا ہے؟ وہ اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ وَإِن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راہ نکال دیتا ہے، اللہ اس کے لیے راہ سے نکال دیتا ہے، پریشانی دور کر دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ،
وہاں سے رزق دیتا ہے جو اس کا گمان بھی نہیں جاتا. اور جو رب کو یاد کرتے ہیں ان پہ تویز نہیں ہوتے, ان پہ جادو نہیں ہوتے, انہیں نظریں نہیں لگتی. کیوں؟ اس لیے وہ خدا کی نظر میں رہتے ہیں, وہ خدا کے مصطفیٰ کی نظر میں رہتے ہیں. تو جو خدا کو یاد کرتا ہے خدا اس کی حفاظت فرماتا ہے. اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظ اللہ, فرمایا اللہ کی حفاظت کرو. کس کی حفاظت کرو؟ اللہ کی حفاظت کرو. اللہ کی بھی کوئی حفاظت کر سکتا ہے, لیکن حضور فرماتے ہیں, حدیث صحیح ہے, احفظ اللہ, اللہ کی حفاظت کرو, یحفظک اللہ, اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا. اس جملے کو ذرا توجہ سے سنو. اللہ کی حفاظت کرنا کیا ہے؟ پڑھو شارحین حدیث کو, وہ کہتے ہیں جس سے اللہ نے منع کیا ہے اسے رک جا. جس جگہ جانے سے رب ناراض ہوتا ہے, جو کام کرنے سے رب ناراض ہوتا ہے, اس سے تو باز آ. تو نے اللہ کا لحاظ کیا ہے, اللہ تیرے مال کی بھی حفاظت کرے گا, اللہ تیری جان کی بھی حفاظت کرے گا, اللہ تیرے اولاد کی بھی حفاظت کرے گا. تو رب کا ہو جا, رب تیرا ہو جائے گا. آج ہمارے لیے یہ مشکل ہے نا, ہمیں ایک تویز دے دو سکون ہو جائے گا, لیکن یہ باتیں نہیں ہیں کہ ہم غور کریں کہ ہم رب کو راضی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو جب غور کریں گے جواب نفی میں ملے گا, ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے, مدد آ جائے گی, ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی, دل کا چین مل جائے گا, دل کا سکون مل جائے گا. آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم دین کی روشنی کو حاصل کریں. یہ بچے آپ کے فرما بردار ہو جائیں, یہ جس شعبے میں بھی ہوں گے عبادت بن جائے گی. یہ کوئی شعبہ بھی کریں گے تو ان کا دل خدا کی طرف ہوگا کہ میں نے یہاں دیانتداری سے کام کرنا ہے, میں نے درست اخلاق رکھنا ہے, میں نے دو نمبری نہیں کرنی, میں نے حرام نہیں کمانا, میں نے رشوت نہیں لینی, میں نے سودی کاروبار نہیں کرنا. میرا رب ہے, اس کا وعدہ ہے کہ میں رازق ہوں, وہ رزق دے گا, میں نے اس کے حکم کے تحت رہ کے کرنا ہے. اللہ جل وعلا اسے دل کی بھی دولت دے دیتا ہے, اسے ظاہری دولت بھی دے دیتا ہے. اس لیے داد محترم ان چیزوں کو ہم نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. حدیث پاک سماعت فرمائیں, نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ, 3 چیزیں سکھاؤ. پہلی چیز فرمایا حب نبیشکم, اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. ذرا توجہ سے, میں سمجھتا ہوں یہ میرج حال ہوتی ہیں, ان میں ایسی گفتگو ہوتی ہی نہیں, پھر لوگوں کے لیے سننا بھی مشکل ہوتی ہے. تو کوئی نہیں, ڈاکٹر کے بھی کڑوے مکسر پی لیتے ہو نا, تو ہمارے بھی پی لو. یہ ایسے مکسر ہیں, پھر آپ دعائیں دیتے رہو گے. کیسی دعائی دی ہے, دل میں اتر گئی نا, تو پھر آپ کہیں گے اس کے سوا اور چاہیے ہی نہیں. یہ دعائی ایسی اللہ کے ذکر کی, اللہ کی اطاعت کا نور مل جائے, بندہ کسی کی طرف دیکھتا ہی نہیں, کہتا ہوں اس سے بڑی دولت ہی کوئی نہیں. شکر ہے مالک تیرا, تو نے ہر گھڑی اپنی یاد کی دولت نصیب فرمائی ہے. فرمایا ادبوا اولادکم, اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. پہلی چیز کیا فرمائی؟ حب نبیشکم, اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. دوسرے نمبر پہ فرمایا اپنے نبی کی آن کی محبت سکھاؤ. اور پھر فرمایا قرآن سکھاؤ. کیا سکھاؤ؟ قرآن سکھاؤ. نبی کی محبت یہ کہ پلیٹ میں ڈال کے اسے سکھا دی جائے گی؟ نہیں. ماں کا کردار, باپ کا کردار, ماں کی گود سے محبت سیکھے گا بچہ, گھر سے سیکھے گا محبت. اگر ماں گانے سنے گی تو بچہ غلام مصطفیٰ نہیں بنے گا, وہ نہیں بنے گا. محب مصطفیٰ نہیں بنے گا, محب خدا نہیں بنے گا, وہ گلوکار بنے گا. ماں اگر بدتمیزی سے پیش آئے گی, باپ آئے گا, تو بچہ وہی محل لے گا. اور میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے کیا نہیں جانتے. حضور نے فرمایا سب سے پہلے بچے کی تربیت گاہ اس کے والدین ہیں. ماں سے بچہ سیکھتا ہے, ماں سے بچہ باعث مستعمی بن جاتا ہے, ماں سے بچہ دادا صاحب بن جاتا ہے, ماں سے بچہ ولی بن جاتا ہے, ماں سے بچہ عابد بن جاتا ہے, ماں سے بچہ نمازی بن جاتا ہے, ماں سے بچہ باخلاق بن جاتا ہے, ماں سے بچہ فرمانبردار بن جاتا ہے. اور ماں ہی ایسی چیز ہے جس سے بندہ شرابی بن جاتا ہے, جس سے بندہ جھوٹا بن جاتا ہے. میرے آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او یمسرانہ او یمجسانہ. کوئی پیٹ سے شرابی نہیں ہوتا, کوئی پیٹ سے جواریاں نہیں ہوتا, کوئی پیٹ سے بد اخلاق نہیں ہوتا, کوئی پیٹ سے ایسا معاملہ نہیں کرتا, بلکہ اسے صحبت ایسا کرتی ہے. فرمایا والدین بچوں کو یہودی بنا دیتے ہیں, والدین بچوں کو مجوسی بنا دیتے ہیں, والدین بچوں کو
عیسائی بنا دیتے ہیں، اور وہی والدین ہیں جو بچوں کو غلام مصطفیٰ بنا دیتے ہیں، باخلاق بنا دیتی ہیں۔ پہلی صحبت والدین کی ملتی ہے۔ تو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کے اس روشنی میرج ہال میں، روشنی والے پروگرام پہ یہ میسج ہے جو مائیں بہنیں یہاں آئی ہیں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ بچہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، بچی آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، جس گھر میں بھی جائے روشنی لے کر جائے، وہ گھر بھی روشن ہو جائے، منور بھی ہو جائے، وہاں دنیا کا ماحول بھی بہتر ہو جائے، دنیا اور آخرت دونوں ہی دوتے نصیب ہو جائیں، تو والدین کے لیے حدیث مصطفیٰ سے یہ میسج ہے، اپنی صحبت ٹھیک کر لیں، گالی گلوچ نہ کریں، بچوں کے سامنے غیبتیں نہ کریں، بچوں کے سامنے چچا کے متعلق، تائی کے متعلق بد اخلاقی سے پیش نہ آئیں۔ وہ بچے تائی سے بھی بدزن ہوں گے، وہ چچا سے بھی بدزن ہوں گے، وہ پھوپھی سے بھی بدزن ہوں گے، وہ خالہ سے بھی بدزن ہوں گے، کیونکہ ماں تربیت کر رہی ہے۔ اور اگر ماں ان کے سامنے اپنے ریلیٹیو رشتہ دار ان کی عزت بیان کرے گی، اچھے اچھے الفاظ سے پیش آئے گی، وہ بچے باخلاق ہوں گے، پھر اپنے بڑوں کا ادب کریں گے، ان کا احترام کریں گے۔ پھر ماں ان کے سامنے آمنہ کے لال کی محبت کے قصے سنائے گی، ازواج مطہرات کے قصے سنائے گی، آل رسول کے قصے سنائیں گے، اصحاب رسول کے قصے سنائیں گے، تو پھر وہ بچے صحیح طور پر معاشرے کے ایک ستھرے ہوئے اور با اخلاق بچے بنیں گے کہ جس شعبے میں بھی جائیں گے تو کہنے والا کہے گا کسی ماں نے کسی بچے کی تربیت کی ہے۔ اس لیے حضرات محترم، یہ چند باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنی اولاد کو پہلے نمبر پہ اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اور پھر آل پاک کی محبت سکھاؤ، اور پھر اس کے بعد قرآن پاک سکھاؤ، کیونکہ محبت مصطفیٰ کے بغیر قرآن کا نور آتا ہی نہیں۔ جب تک حضور کی محبت نہیں آئے گی، الفاظ آئیں گے، قرآن کا نور نہیں آئے گا۔ قرآن کا نور اسی سینے میں آتا ہے جس سینے میں آمنہ کے لال کی محبت کا نور ہوتا ہے۔ اور یہ پکی بات ہے کہ قرآن پڑھنے والے بڑے ملیں گے، لیکن جن کے اندر نور ہے وہ آپ کو ہر جگہ نہیں ملیں گے، وہ وہاں ملیں گے جہاں قرآن بعد میں پڑھایا جاتا ہے، آمنہ کے لال کی محبت کے جام پہلے دلائے جاتے ہیں، جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولیاء و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، ملک کے کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، سب سے اولیاء و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اولیاء و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولیاء و اعلیٰ ہمارا نبی۔ جب ماں یہ شعر پڑھ کے بچے کو دودھ پلائے یا اس ماحول میں یہ شعر تو پڑھیں تو بچہ بھی شعر ہی بنے گا، بچہ بھی فرما بردار بنے گا۔ آخری بات ہے، اس کو اپنی توجہ میں رکھیں۔ میرے شاہ صاحب ایک وظیفہ دیتے ہیں، اب یہ جوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو میں چاہتا ہوں یہ وظیفہ ہم حضرت صاحب کا آگے پہنچائیں۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ پڑھنے والا نہیں ہے، یہ وظیفہ یہ نہیں ہے کہ سورۃ بقرہ پڑھنی ہے آپ نے تو وہ 250 پارے کے قریب سورۃ بقرہ ہے، تو وہ جو بتانے والے ہوتے ہیں ہو سکتا انہیں بھی نہ پتہ ہو کتنی ہے، جی آپ نے اتنی دفعہ سورۃ بقرہ پڑھنی ہے۔ اور ہمارے بھی جوان ایسے ہوتے ہیں اور مائیں بہنیں ایسی ہوتی ہیں، وہ پکڑ لیتی ہیں اور سورۃ بقرہ پڑھنی شروع کر دیتی ہیں۔ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ تو کہا اتنے ٹائم میں سورۃ بقرہ پڑھ لی ہے تو 2 مسئلے سیکھ لیتی اور نماز ٹائم پہ پڑھ لیتی، مسئلہ حل ہو جاتا۔ لیکن ہمارے شیخ صاحب فرماتے ہیں ہم پڑھنے والا وظیفہ نہیں بتا رہے بلکہ کرنے والا بتا رہے ہیں۔ کون سا؟ آپ فرماتے ہیں بہت مشکل میں آپ ہوں اور سخت سے سخت مشکل آپ کو آ جائے، ایک کام کرو، وہ کیا ہے؟ 5 منٹ یا 10 منٹ اپنے والدین کے گوڑے دبانے، اپنے والدین کے گوڑوں میں بیٹھ کے، یہ نہیں کہ گوڑے ہی دبا دینے نے، وہ کام نہیں کرنا، اماں جی بولنا نہیں، ابا جی بولنا نہیں، تو انہوں پتہ ہی کوئی نہیں، یہ تو ذلیل ہوتا ہے، یہ تو رسوا ہوتا ہے۔ فرمایا 5 یا 10 منٹ اپنے والدین کے صرف گھٹنے دبانے ہیں، بس یہی کام کرنا ہے۔ تو چند دن کر کے دیکھ لے، تیری سب سے سخت مشکل بھی ہوگی اللہ پاک سے دور کر دے گا، کیونکہ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ تیرے والدین تیرے ہاں مقام کیا رکھتے ہیں۔
اللہ نے انہیں مرتبہ کیا دیا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کچھ ٹائم بچوں کو ہمارے پاس بھی بھیجو اور ہم انہیں بتائیں کہ تمہارے والدین کا تمہارے یہاں مقام کیا ہے۔ بچے پاؤں بھی چومیں گے، بچوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ نے ان کے والدین کا ان کے ہاں مقام کیا رکھا ہے۔ آج بچے جو نافرمانیاں کر رہے ہیں اس کی مین وجہ یہ ہے ان کی تربیت بھی نہیں، ان کے پاس علم بھی نہیں ہے، دونوں چیزیں نہیں۔ اور اگر وہ چند دن دبا دے نا تو ماں کا دل اتنا خوش ہوتا ہے نا، باپ پیسے سے نہیں اتنا وہ راضی ہو رہا، ماں نہیں، وہ دیتی ہے بچہ کتنی محبت کرتا ہے، کتنا ادب کرتا ہے۔ جب وہ دباتا ہے نا ماں کے دل سے دعا نکلتی ہے اور باپ کے دل سے دعا نکلتی ہے اور آپ کے کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ماں اور والدین کی جو دعا ہے اس کے حق میں قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے حضرات محترم ان چیزوں کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ بار دیگر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں محمد عامر خان صاحب کو کہ اللہ پاک ان کو اور ان کے بھائی ندیم خان صاحب اور جتنے بھی معاونین ان کے گھر والے جنہوں نے حافظ ابراہیم خان صاحب کی اس منظر میں کوشش کی اور دن رات ایک کیا اور یہ ایک مقام پہ پہنچے، اللہ پاک اس میں نے جزائے جزیل اور آج کے اس انتظام پر بھی مالک نے اجر عظیم عطا فرمائے، حاضرین کو بھی دونوں جہاں کی خوشیاں عطا فرمائی اور حافظ ابراہیم صاحب کو اب قرآن پاک یاد رکھنے کی مالک توفیق عطا